بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ دھواں ہٹا دھول ہٹی، گڑگڑاہٹ خطرناک شور کہ شاید کانوں کے پردے ہی پھٹ جائیں اور اچھا خاصا آدمی غش کھا کر گر جائے۔ وہ کیا خطرناک نظام تھا، لیکن یہ سب ہوا آنن فانن۔ ہم سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک غریب فقیر جن کے گھر کھانا تھا، اس کی چاہت تھی، اور وہ چاہت میں کچھ ایسا بڑھا کہ اس کی چاہت میں حد سے زیادہ خلوص تھا۔ یہ سب کچھ اس کھانے کے دوران ہوا، لیکن سمجھ آ گئی کہ کسی طاقتور اور بہت ہیبت ناک جن کی آمد ہے۔ اسی ہی لمحے ایک بہت بڑا پردہ نیچے پڑا ہوا تھا، اور وہ پردہ جب ہٹا تو فوراً ایک طاقتور جن نمودار ہوا، اور طاقتور جن سلام کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اسے نہیں جانتا تھا، لیکن دوسرے جنات اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ فوراً خوش ہوئے، گلے ملے، ایک دوسرے کا حال احوال لیا۔ اسی حال احوال لیتے ہوئے مجھ سے تعارف کرایا کہ یہ ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار ہیں جو کہ افریقہ میں ہیں۔ آج اچانک آئے ہیں، خود ہمیں بھی پتہ نہیں کہ کیسے آئے ہیں، لیکن حیرت ہوئی کہ یہ آئے ہیں۔ آپ ان کے آنے کی وجہ پوچھیں، لیکن فوراً ہی ان کو کھانے میں شامل کر لیا گیا۔ چونکہ ان کے ساتھ کچھ جنات اور تھے، ان کو بھی ساتھ کھانے میں شامل کیا۔ کھانا فوراً آ گیا۔ مجھ سے ان حضرات نے ان کا مزید تفصیلی تعارف کروایا، لیکن وہ کہنے لگے، میں آپ کو جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ رمضان کے لمحات جہاں اور بے شمار جنات گزارتے ہیں، میں بھی آپ کے پاس رمضان گزارتا ہوں۔ ہمارے جنات کا مزاج ہے کہ رمضان میں ان کے لیے ہر دن ہر رات عید الفطر ہوتی ہے، اور ہر دن ہر رات میں ہر جگہ ختم القرآن کی مجالس اور محافل ہوتی ہیں۔ بہت قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بہت زیادہ جذبے اور شوق سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور بڑی بڑی ہستیوں کو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سننے سنانے میں باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب ان کو مدعو کیا جاتا ہے تو وہاں خود بھی بعض اوقات قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ وہ قبیلے کے سردار جن کہنے لگے، میں سارا دن میں یہ قرآن کی مجالس اور محافل میں شرکت کرتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے رات تراویح میں آپ کے پاس شریک ہونا ہے، اور آپ کے پاس ہی شریک ہوتا ہوں، اور پھر جو مفہوم، معنی، تفسیر اور نکات قرآن پاک کے بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کی تشریح اور تفسیر میں جتنی توجہ سے ادائیگی ہوتی ہے، وہ پھر اور کہیں نہیں ہوتی۔ دل کہتا ہے کہ ساری رات اسی تفسیر اور تشریح میں گزر جائے، اور ساری رات اسی کیفیت میں گزر جائے، اور اس کیفیت کے لمحات بہت زیادہ بہترین ہوتے ہیں۔ میرا ایک اصول ہے کہ میں ایک عید مکہ مکرمہ میں کرتا ہوں، ایک عید مدینہ منورہ میں کرتا ہوں، ایک عید بیت المقدس میں کرتا ہوں، اور ایک عید آپ کے پاس کرتا ہوں۔ میں حیرت سے بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کتنا مجمع ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، کس کس کو پہچانے، کس کس کو یاد رکھیں، کس کا چہرہ شناسائی کرے، کوئی خبر نہیں۔ انسان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جنات کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور جنات بہت زیادہ آتے جاتے ہیں۔ ان کا ذہن جہاں منفی کی طرف بھرپور ہوتا ہے، وہاں اگر وہی جنات مثبت راستے کی طرف جائیں تو ان کا ذہن بہت وسیع ہوتا ہے۔ جنات کی زندگی میں قرآن اور تسبیح سے بہت زیادہ تعارف اور تعلق ہے۔ جنات کی زندگی میں ذکر، اعمال، تسبیحات، ان چیزوں کی بہت زیادہ لگن ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے۔ رمضان کا شوق جنات میں بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے۔ بعض جنات ایسے ہیں جو 3 دن میں ختم قرآن، بعض 7 دن میں ختم قرآن، بعض 10 دن میں ختم قرآن، اور 10 دن میں ختم قرآن کرنے والے جنات بہت زیادہ ہیں۔ 3 دن میں ختم قرآن ہر رات میں
10 سپارے پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے ختم قرآن کی نسبت سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین پر ہوتی ہے۔ ایک جن نے بتایا، ایک بزرگ جنہوں نے ساری زندگی حرمین میں گزاری، وہاں مجھے ایک صحابی جن ملے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی شخص اگر زندگی میں 1.25 مرتبہ سورۃ ملک پڑھ لے، اس کی بخشش، اس کی نسلوں کی بخشش، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گی، اس کی نسلیں عذاب قبر سے محفوظ رہیں گی، اس کی زندگی میں ہمیشہ خیریں اور برکات رہیں گی۔ پھر ہمارے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ ہم جنات مل کر 1.25 مرتبہ سورۃ الملک ختم کرتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے مجھے یوں دی کہ بعض جگہوں پر جنات 1.25 مرتبہ سورۃ الملک اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں، یعنی ساری بستی کے جنات جمع ہو کر ایک ہی وقت میں، ایک ہی رات میں 1.25 مرتبہ سورۃ الملک پڑھتے ہیں۔ آج اس کے گھر یہ محفل ہوئی، کل اس کے گھر یہ محفل ہوئی، پرسوں اس کے گھر اسی طرح محفل چلتی رہتی ہے اور جمتی رہتی ہے، اور اب تک ہماری زندگی میں کروڑوں بار سورۃ الملک پڑھی جا چکی ہے۔ بالکل یہی صورتحال سورۃ الرحمن کی ہے۔ ہم ہمیشہ سوا لاکھ مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں۔ مجھے اس جن نے ایک مٹی کا ڈھیلا دکھایا جو ایسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو چاٹا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ مٹی کا ڈھیلا وہ ہے جس پر ہم نے 1.25 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھی اور اس پر دم کیا۔ اس طرح وہی دم ہم پانی پر بھی کرتے ہیں، میٹھے پر بھی کرتے ہیں، نمک پر بھی کرتے ہیں۔ یہ استعمال کرتے ہیں اور کہا کہ دنیا کا آخری سے آخری مریض جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جن، اور جس کی زندگی میں مسلسل تکالیف، بیماریاں، دکھ، مسائل اور مشکلات ہوں، وہ یہ صرف چاٹ لے اور بس، اس کے چاٹتے ہی اس کا بہترین حل شروع ہو جاتا ہے اور علاج معالجہ شروع ہوتا ہے، اور علاج معالجے میں بہت زیادہ بہتری ہوتی اور کامیابی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کبھی بھی کوئی مایوس نہیں ہوا، موت سے لڑ نہیں سکتے، تقدیر ہمیشہ غالب ہی رہتی، لیکن کوئی مریض مایوس نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ مایوس اس وقت ہوتا ہے جب اس کو سورۃ الرحمن کا پانی یا میٹھا یا نمک یا مٹی چاٹنے کو نہ دی جائے۔ ہمارے ہاں زیادہ تجربہ سورۃ الرحمن کے دم کے کیے ہوئے پانی کا، نمک کا یا میٹھے کا ہے۔ میٹھے میں گڑ، شکر، چینی یا شہد شامل ہوتی ہے، وہی چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں۔ ہمارا ایک تجربہ یہ بھی ہے، وہ جن بہت یقین سے بتانے لگا کہ کوئی جن کتنا ہی مایوس ہو، وہ صرف ان جنات سے جا کر سورۃ الرحمن کا دم کروا لے، جو کہ 1.25 مرتبہ سورۃ الرحمن کے دم میں موجود تھے۔ بس اس کا دم کرواتے ہی وہ 100% ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ ان سب نے 1.25 مرتبہ سورۃ الرحمن نہیں پڑھی ہوتی، لیکن وہ سورۃ الرحمن کے دم میں شامل ہوتے ہیں، اور ہر فرد اسی دم کی تاثیر کو پا لیتا ہے، اور وہ دم واقعی اثر کرتا ہے۔ ویسے بھی عام انسان سورۃ الرحمن کو پڑھے بہت زبردست رزلٹ اور فائدہ ملتا ہے، لیکن سورۃ الرحمن ہو 1.25 مرتبہ پڑھی ہو، رمضان کے مبارک دن اور راتیں ہوں، ساتیں ہوں، پڑھنے والے مخلص اور خلوص دل سے پڑھنے والے ہوں۔ رمضان تو خود شفا ہے، سورۃ الرحمن میں طاقت، راحت اور برکت ہے۔ یہ ساری شفائیں، راحتیں، برکات آپس میں مل جاتی ہیں، اور یہ ساری شفائیں جب مل جاتی ہیں تو جنات کو 100% خیر، برکات اور راحت ملتی ہے، اور نسلوں کی نسلیں آباد اور شاد ہوتی ہیں۔ ایک اور انکشاف اس جن نے کیا کہ جب بھی ہمارے جنات ایک دوسرے پر جادو کرتے ہیں، اور جنات کا جادو وہ جادو ہوتا ہے جس جادو کا توڑ کوئی بہت بڑا جن ہی کر سکتا ہے، باقی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اس وقت جب سب مایوس ہو جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ اب اس کا دنیا میں کوئی حل، کوئی علاج نہیں۔ پھر آخری حل ہمارے پاس
सूत रहमान का होता है और हम सूत रहमान को अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझते हैं। फिर हम मिल बैठकर इस मरीज पर सूत रहमान पढ़ते हैं। इसे सूरत रहमान का दम किया हुआ नमक, दम किया हुआ पानी और दम किया हुआ मीठा इस्तेमाल करवाते हैं। एक मरीज का वाकया सुनाया कि एक दफ़ा इस पर सख्त जादू था। हम इस पर दम कर रहे थे, वो जिन था और एक ताकतवर जिन ने इस पर जादू किया था और बाकायदा अलल ऐलान किया था और साथ ये भी कहा था कि दुनिया की कोई ताकत अगर है तो इस जादू को तोड़कर दिखाए, वरना ये जादू वो है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। आखिरकार हमने इस पर सूत रहमान पढ़ी। अभी चंद बार ही पढ़ी थी कि अचानक इसको कै आई और इसकी कै में से छोटे छोटे चूहे, कुत्ते, खंजीर, बिल्लियां, बंदर और लोमड़ियां ऐसे निकली जैसे छोटे छोटे लोथड़े होते हैं और वाज़िया इनकी शक्लें यही थीं। हम हैरत से ये देख रहे थे और हमें महसूस हो गया कि ये जिन्नाती जादुई चीज़ें हैं। ये इसके अंदर दाखिल की गई थीं कि जिसकी वजह से ये बीमार और मजूर हो गया। अभी हम सोच ही रहे थे कि अचानक ताकतवर परिंदे आए और झपट कर सारी चीज़ें उठा कर ले गए और इनको नोच नोच कर खाने लगे और हमें इस बात की दलील दी गई कि इसका जादू, इसकी ताकतवर बंदिश 100% तोड़ दी गई है और इसकी बंदिश का 100% हल कर दिया गया है। और वाकई ऐसा हुआ कि देखते ही देखते वो जिन सेहतमंद हो गया। लेकिन एक अनोखा वाकया ये भी हुआ कि ये जिन तो सेहतमंद हो गया, लेकिन वो जादूगर जिन, जो जिन्नात का बहुत बड़ा जादूगर था, जो चैलेंज करके और ऐलान करके जिन्नात पर अपना जादू का वार करता था, वो अचानक बीमार हो गया। अब इसका वार इसी पर पलट आया और वो चीख चीख कर एक बात कह रहा था कि कोई शख्स मेरे जादू का वार मुझ पर पलटा चुका है। अब मेरे पास इस निकले हुए तीर का कोई हल नहीं है। कोई जिन ऐसा है जो मेरे इस तीर को वापस पलटा सके। इसने खुद बड़े बड़े जादूगरों से राब्ता किया। वो समझता था कि मेरे जादू का वार मेरे पास नहीं है, मेरे ऊपर वापस पलट चुका है, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। और वो अब चीख रहा था। जादू इसे अपनी लपेट में ले रहा था और वो जकड़ा जा रहा था और जकड़े जकड़े इसके साथ हैरत अंगेज तौर पर मुश्किलात और मसाइल आ रहे थे। सिर्फ इसकी चीखों पुकार थी, बाकी इसका कुछ नजर नहीं आया और इसकी चीखों पुकार हर जिन सुन रहा था। कोई इसके करीब जाने को तैयार नहीं था और हैरत अंगेज तौर पर इसके पांव टेढ़े हो गए, इसका मुंह टेढ़ा हो गया और होंठ नीचे लटक गए, हाथ मुड़ गए और आंखें ऊपर को चढ़ गईं और यकायक वो एक लोथड़ा बन गया। बस इसके अंदर थोड़ी सी जिंदगी बाकी थी और कुछ भी नहीं, और वो अपनी जिंदगी से बेजार हो चुका था। चंद ही दिनों के बाद वो चाहत करने लगा कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत इसको अभी तक नहीं आई। साल हा साल हो गए। सूत रहमान की ताकत और जो हमने सूत रहमान को यकीन, एतमाद और पूरे जज्बे से पढ़ा था, वो यकीनन, एतमाद और जज्बा ऐसा गालिब हुआ कि खुद इसका किया हुआ जादू इस पर पलट गया। वो जिन ठंडी सांस लेकर मजीद कहने लगा, ये इतना बड़ा जादूगर था कि इसका जादू आज तक वाकई कोई नहीं पलटा सका था और वापस भेज सका था, और कोई जिन जुरात नहीं कर सकता था कि इसके जादू को वो वापस भेजे, और किसी की जुरात नहीं थी। लेकिन ऐसा हुआ और आज वो निशान इबरत है, क्योंकि इसने सूत रहमान का मुकाबला किया था। सूत रहमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सूत रहमान मुकम्मल ताकत और तस्खीर रखती है, और सूत रहमान के अंदर मुकम्मल कमाल है और ताकत है। असल चीज़ यकीन है। जो यकीन के साथ चलता है वो यकीन की 100% तासीर पाता है और इसे यकीन की बरकत मिलती है। और जो यकीन से हटता है वो कुरान सामने रख कर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता और इसको कुछ नहीं मिलता।
پھر اس طرح ہمارا 1.25 مرتبہ سورۃ یاسین کا چلتا ہے۔ جب ہم سورۃ یاسین 1.25 مرتبہ کر لیتے ہیں، پھر ہم تینوں صورتوں کے دل کا 1.25 مرتبہ کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین کا دل سلام قول من رب رحیم، اور سورۃ الرحمن کا دل فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور سورۃ ملک کا دل الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ہے۔ پھر اس کا ہم 1.25 کروڑ کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا دل ہے۔ قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، تو پھر سورۃ یاسین کا بھی تو دل اسی طرح سورۃ الرحمن کا دل، تو اس کا دل اسی طرح سورۃ الرحمن، تو اس کا دل اسی طرح سورۃ الملک، اور اس کا دل، پھر اس کے دل کو ہم تکرار سے پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ طاقت اور یقین سے پڑھتے ہیں، تو اس کا دل ہمیں بہت زیادہ تاثیر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں حیرت انگیز طاقت، توانائی اور تاثیر ملتی ہے۔ جو بھی شخص سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین اور سورۃ ملک کے دل سے محبت کرتا ہے، وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی جادو، جنات، اثرات، بندشیں، مشکلات، مسائل اور پریشانیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔